کیا صحیح بخاری اور قرآن کی آیات ٹکرا سکتی ہیں؟ ایک مفتی کا لکھا ہے، کراچی والے مفتی کا، کہ انہوں نے کہا ہے، میرا خیال ہے انہوں نے یہ بھی بات نہیں کی ہوگی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس طرح نہ کسی کے اوپر الزام لگائیں اور وہ اسپیسیفک پرابلم لے کر آئیں۔ ہمارے نزدیک کوئی صحیح حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی ہیں، قرآن اور سنت، اور سنت کا ریٹن ریکارڈ احادیث ہے۔ یہ زبانی کلامی کہہ دینا کہ جی حدیث قرآن کے خلاف ہوتی ہے، وہ حدیث اپنی سند میں ٹھیک ہی نہیں ہوتی، یا وہ حدیث صحیح ہوگی اور آپ کو سمجھنے میں فرق لگا ہوگا کہ یہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے۔ بھئی قرآن کے خلاف کیسے جائے گی کوئی حدیث؟ ایک ہی مبارک زبان سے قرآن بھی نکلا اور حدیث بھی نکلے، یہ دونوں آپس میں کیسے ٹکرا سکتی ہیں؟ تو اس کے لیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو۔ آپ کوئی آیت یا حدیث لے کر آئیں جو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آپس میں ٹکرا رہی ہے، ہم اس کا آپٹیمل سولوشن آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی سمجھ میں فرق ہے۔ اس اعتبار سے جو غیر مسلم اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں قرآن بھی آپس میں ٹکراتا ہے، آپ حدیث کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کے جھوٹے الزام لگانے سے کیا ہم قرآن کو غلط مان لیں گے؟ نہیں، ہم کہیں گے آؤ ہمارے ساتھ مقدمہ پیش کرو، ہم آپ کو علمی جواب دیں گے۔ انڈیا میں ایک عورت نے گستاخی کی، میں نے اس کا علمی جواب دیا 40 منٹ کے اندر، ایک ایک اعتراض کا اس کا جواب دیا۔ باقی تو صرف سڑکیں بلاک کرتے ہیں نا، اور لوگوں کو ہاسپٹل پہنچنے سے روکتے ہیں، بچوں کو اسکول جانے سے روکتے ہیں، ہم علمی طریقے سے ایک ایک بات کا جواب دیتے ہیں۔ اس کا بھی آپ لیں جواب۔ میں آپ کو مثال کے طور پر ایک آیت پیش کرتا ہوں قرآن سے، سورۃ القصص میں آیت ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی، جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اس آیت میں واضح ہے کہ رسول اللہ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ نبی علیہ السلام دعوت دیں گے۔ سورہ الشورى میں آیا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی بے شک تم ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہو۔ یہاں آیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي، اور وہاں آیا اِنَّكَ لَتَهْدِي۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور اسے پڑھیں لا، لا کا مطلب ہوتا ہے ضرور، بالکل اپوزٹ ہے۔ عربی میں اتنا فرق ہے، لا نہیں اور لا بالضرور۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اب وہ بعض لوگوں کو وہ طرزیں لگا کے پڑھیں ان ربی لا غفور، وہ مطلب ہی الٹ جائے گا۔ اب یہ دو سٹیٹمنٹ کہ نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور بے شک تم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہو۔ یہ بظاہر دونوں باتیں ٹکرا رہی ہیں، لیکن یہ ٹکرا نہیں رہی ہیں۔ جب آپ اس کی تھیم پر غور کریں گے تو یہ دونوں باتیں بیک وقت درست ہیں۔ یہ اللہ نے جس ہدایت کا ذکر کیا نا کہ تم اے نبی نہیں دے سکتے، وہ پوٹینشل ہدایت ہے کہ جو شخص گمراہی کمانے پر تلا ہوا ہے نا، تم ہدایت گھول کے اسے نہیں دے سکتے۔ یعنی ابو جہل جو تلا ہوا تھا کہ اس نے بات نہیں ماننی، اے نبی تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ہدایت لینے کا طلبگار ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ جو آیا کہ ضرور تم ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہو، تو اس سے مراد یہ کہ اے نبی علیہ السلام آپ ہدایت کا راستہ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ جو شخص چاہے گا نا کہ اس سے ہدایت حاصل کرے، اس کے لیے آپ ہدایت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اب بظاہر دونوں باتیں ٹکراتی تھی، لیکن وہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ تو یہ فوراً کہہ دینا جی وہ آیت اور حدیث ٹکرا گئی جی، حدیث اور حدیث ٹکرا گئی تھی۔ سرکار آئے نا بات کریں۔ دنیا میں کئی سٹیٹمنٹ ٹکراتی ہیں۔ مثلا میں کہوں کہ جی بینک میں بل صبح 9 سے 5 بجے تک جمع ہوتے ہیں، آپ اتوار والے دن پہنچ جائیں بل جمع کروانے، اور آپ کہیں جی علی بھائی نے جھوٹ بولا تھا، تو میں کیا کہوں گا؟ رکو ذرا، صبر کرو، میں نے تمہیں اتوار کا ذکر کیا تھا، لیکن آپ کہیں نہیں آپ نے اتوار کو تو ڈسکس بھی نہیں کیا۔ میں کہوں گا بھائی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اتوار جو ہے وہ ورکنگ ڈے نہیں ہوتا، تو جب میں یہ کہہ رہا تھا تو ادر دین اتوار، اور اگر کوئی مین برانچز ہیں تو وہ تو ہفتے کو بھی بند ہوتی ہیں۔ یہ الگ سے انڈرسٹوڈ چیزیں ہوتی ہیں، دوسری جگہ پہ موجود ہوتی ہیں،
لہذا قرآن میں ایک جگہ ایک بات لکھی ہوئی ہے، دوسری بات دوسری جگہ، دونوں کو جوڑ کے ایک آپٹیمل سولوشن نکلتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ کیا بیان ہو رہا ہے۔